قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت، لیکن جس آیت نے انسان کو پوری زندگی کا مقصد بیان کر دیا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اس کا مطلب اس وقت جو بندہ روئے زمین ہے، جو بندہ اس فرش عزا پہ موجود ہے، ہم سب نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ فرق یہ ہے کچھ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم نے بعد میں جانا ہے، اور جب تک دنیا ہے تا قیامت یہ سلسلہ جانے کا جاری رہے گا۔ اور کمال دنیا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، وہ چیز ہمیشہ کمال کا سفر کرتی ہے۔ اس کائنات میں ہر شے نے تکامل کا سفر کرنا ہے۔ تکامل مطلب کمپلیٹ ہونا، کامل ہونا۔ دانہ کامل نہیں، جب یہ درخت بنتا ہے تو کامل ہوتا ہے۔ شکم مادر میں چھوٹا ہے تو کامل نہیں، جب یہ پورا بچہ بن جاتا ہے تب جا کے کامل ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا دو سفر ہیں تیرے، ایک سفر دنیا کا، ایک سفر آخرت کا۔ یہاں جسموں کو کمال ملتا ہے، وہاں روح کو کمال دی جاتی ہے۔ اور یہ دونوں جدا نہیں ہیں، بدن بھی سفر کر رہا ہے، ساتھ میں روح بھی سفر کر رہی ہے۔ ہاں، بدن کی غذا یہ کھانا پینا، یہ کھاؤ گے تو بدن طاقتور ہوگا۔ جناب گھٹنوں میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کہے گا وٹامن ڈی لے لو۔ ہاں، بدن میں کمزوری ہے کہ کیلشیم کی کمی ہے وہ کھا لو، کہ جناب کولیسٹرول ہائی ہے کہ یہ دوائی کھا لو، کہ یہ کمزوری ہے کہ کوئی اسپیشل ملٹی وٹامن لے لو۔ تو بدن طاقتور ہوتا ہے ملٹی وٹامن سے۔ روح کی سب سے بڑی ملٹی وٹامن کا نام ہے حسین ابن علی کی مجلس، کیونکہ مجلس حسین میں آنے سے بدن کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا نا، بدن کو ملتا ہے نیاز۔ اردو کا محاورہ ہے جہاں چاول کا دانہ وہاں آدمی کا آنا۔ تو بدن کو یہ چاول مل جائیں گے، روٹی مل جائے گی، سالن مل جائے گا۔ اصل جو مجلس غذا دیتی ہے وہ غذا روح ہے، وہ روح کو تنومند بناتی ہے، کیونکہ یہ مجلس ہے جس میں آنے کے بعد کوئی ہور بن کے باہر جاتا ہے۔ یہ مجلس ہے جو کسی کو حبیب ابن مظاہر بنا دیتی ہے، یہ مجلس ہے جو نسلوں کو پروان چڑھا دیتی ہے۔ تو مجلس عزا کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ یہاں روحیں بنتی ہیں۔ دنیا والے اگر پوچھیں نا مجلس میں کیا کرنے جاتے ہو، تو بولا کرو میں اپنی روح کو فرش سے عرش پہ پہنچانے کے لیے مجلس میں جاتا ہوں۔ یہ ذکر حسین روحوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ مولا حسین جب کسی سے ملتے تھے تو مولا اس کی روح کو بلند کروا دیتے تھے۔ جیسے کربلا میں ایک مسیحی ہے، نام ہے وہب کلبی، فقیر سا آدمی ہے، امیر نہیں ہے، جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، صحرا نشین ہے، کبھی یہاں جھوپڑی لگائی کبھی کہیں اور لگائی۔ اتفاق سے ان کی جھوپڑی امام حسین کی جھوپڑی سے مل گئی۔ دیکھو روح جب روح سے ملتی ہے تو انسان کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں نے بیٹے کو کہا میرے لال پانی نہیں، جا پانی ڈھونڈ کے لا۔ اب ظاہر صحراؤں میں بیٹھتے ہیں، پانی کی بڑی کمی، نیا نیا دولہا تھا، بیوی کو کہا ساتھ چلتے ہیں پانی کی تلاش میں۔ کہتے بہت لمبا ٹائم لگا اس کو پانی ڈھونڈنے میں۔ کسی جگہ کوئی کھڈا نظر آیا، وہاں پانی تھا، اس نے مشک میں بھرا، خوشی خوشی گیا کہ ماں کو کہوں گا آج بہت جلدی پانی مل گیا ہے۔ کہتے ہیں ہمیشہ جب ماں کے خیمے کی طرف آتا تھا، کبھی کوئی شکار کر کے کوئی چیز لاتا تھا، کبھی پانی لاتا تھا، تو میری ماں مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ میرے گھوڑے کی قدموں کی آواز کو سنتے ہی خیمے کے در پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور بیٹے کا استقبال کرتی تھی۔ کہتے ہیں اس بار جب آیا تو دیکھا کوئی خیمے سے نکلا نہیں، پانی لے کے خیمے کے اندر گیا، کہیں والدہ کو کچھ ہوا تو نہیں، دیکھا خیمے کے اندر بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا ماں آج تک نہیں ہوا میں باہر سے آؤں اور تو استقبال کے لیے نہ آئے، آج خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ تو دیکھ نہیں رہی اماں میں پانی لایا ہوں اور آج بڑا جلدی پانی مل گیا۔ بیٹے کو کہا ذرا قریب آیا، اس کے ہاتھ کو تھاما، خیمے کے باہر لے کر گئی۔ وہب کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو خیمے کے در پہ پانی کا چشمہ جاری ہوا پڑا تھا۔ کہا کہاں بھٹک رہے ہو پانی کو تلاش کرنے میں، یہاں چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہب نے کہا اماں اس صحرا میں اس خیمے کے در پہ چشمہ کہاں سے جاری ہوا؟ کلال خیمے کے اندر بیٹھی تھی کہ خیمے کے در سے آواز آئی وہب کی ماں خیمے سے باہر آ۔ باہر گئی، میں نے کہا یہ میرے بیٹے کے نام کو کیسے جانتا ہے؟
میں نے کہا جی فرمائیے. کہا بیٹا کہاں ہے؟ کہا پانی کی تلاش میں گیا ہے. کہا میرے پیچھے آ. کہا پیچھے گئی. کہا زمین پہ ٹھوکر ماری اور چشمہ زمین سے جاری ہو گیا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ ولی خدا ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں. فرمایا نہ حضرت عیسیٰ ہوں نہ موسیٰ ہوں، میں فقر موسیٰ محمد کا نواسا حسین ابن علی ہوں. کہا مولا میں فقیر ہوں، آپ کی پرتعیش دعوت تو نہیں کر سکتی، ذرا میرے خیمے میں آ جائیے، کوئی خدمت کروں. فرمانی ہمیں بڑی جلدی ہے، آگے بڑھنا ہے. تو کہا کہ اگر برا نہ مارے آپ کے قافلے کی عورتوں سے مل لوں. کا اذن ملا. جب خواتین میں ملنے گئی کہتی ہے میرے لال میں نے زندگی میں مریم سنی تھی، دیکھی نہیں تھی. جب خیمے کا پردہ ہٹا تو لگا ایسے زندگی میں پہلی بار کسی مریم کو دیکھ رہی ہوں. کہ چہرے کا وہ نور تھا، وہ ابوہت تھی. صحبت زینب نے وہب کی ماں کو زینب جیسا بنا دیا کہ جب بیٹے کا سر کاٹ کے اس کے قدموں میں پھینکا گیا تو اس سر کو اٹھا کے جس بیٹے کا انتظار کرتی تھی خیمے کے در پہ کب آئے تو بیٹے کو دیکھوں، آج وہی کٹا ہوا سر جب اس کے پاؤں میں آ کے گرا تو اس سر کو دوبارہ دشمن کی طرف واپس پھینک کے کہا میں اس کی ماننے والی ہوں جو ایک مرتبہ دے تو پھر واپس نہیں لیتی. جسم کو بھلا کر اس اللہ کی بندی نے روح کا سفر طے کرنا شروع کر دیا. کہ جسم نے تو ویسے ہی مر جانا ہے، اس سے بہتر موت کیا ہوگی جو راہ حسین میں آ جائے، جو راہ دین میں آ جائے. کہ اصل روح تو پرواز کر گئی رسول خدا کی ملاقات کے لیے. تو خدا یہی کہنا چاہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. جناب حر جب مولا حسین کے لشکر میں جا رہے اپنے بیٹے کو بلایا، نام ہے علی ابن حر. کہ میرے لال تیری مرضی تو والد کے ساتھ آئے نہ آئے لیکن باپ کی ایک نصیحت سنتا جا. فرمایا جی میرے بابا. فرمایا حیات الدنیا راحلہ. اے میرے لال دنیا کی زندگی گزرنے والی زندگی ہے. بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے قارون، بڑے سے بڑے فرعون آئے، سب دنیا سے چلے گئے. نہ مال ان کی زندگی کو بڑھا سکا، نہ دولت ان کی زندگی کو بڑھا سکی، نہ حکومت و شہرت ان کی زندگی کو بڑھا سکی. یہ زندگی کا اٹل فیصلہ ہے کہ ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی نے قبر میں جانا ہے. فرمایا میرے لال حیات الدنیا راحلہ. دنیا کی زندگی جانے کا نام ہے اور دنیا کے مزے زائل. دنیا کا کوئی ایسا مزہ نہیں جو ہمیشہ باقی رہے، کوئی ایسی لذت نہیں جو ہمیشہ باقی رہے. کیا نراکی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، پانی پیو انتہا نجاست ہے، لذت شہوت لو انتہا نجاست ہے. فرمایا اپنے آپ سے پوچھ تجھے کس لذت کا عاشق بننا چاہیے جس کی انتہا نجاست ہے، یا ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے اور انتہا بھی نور ہے. مجلس حسین ہمیں عاشق نور بناتی ہے. مجلس حسین ہمیں چراغ امید دکھاتی ہے کہ زندگی اختتام کا نام نہیں، زندگی ابتدا کا نام ہے. موت ختم کا نام نہیں، موت ابتدا کا نام ہے. فرمایا اے میرے لال اے علی ابن حر حیات الدنیا راحلہ. دنیا کی زندگی گزرنے والی، دنیا کے مزے زائل ہونے والے، لیکن کا بیٹا یاد رکھنا حیات آخرت، آخرت کی زندگی باقیہ، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. اب فیصلہ تو کر، تو بقا کے سفر میں چلے گا یا فنا کے سفر میں چلے گا. تو بیٹے نے کہا بابا جس راستے پہ تو چلے گا اسی راستے پہ میں چلوں گا. اور واقعاً حر کا فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ اگر وہاں ہوتا آج حر کا کوئی نام نہ لیتا. یہاں آیا تو تا قیامت جب تک ذکر حسین ہے یاد حر بھی زندہ رہے گی. جب جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں مولا حسین پر سلام، مولا کے بچوں پہ سلام، مولا کے اصحاب پہ سلام کرتے ہو. تو یہ دنیا ایسی ہے. فرمایا یہ گزرنے والی دنیا ہے، یہاں کا وقت گزر جاتا ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں کہ جوان سب سے زیادہ جس چیز کی تمہیں قدر کرنی چاہیے وہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی واپس نہیں آتی، پچھتاوے میں انسان چلا جاتا ہے. مولا کون سی دو چیزیں؟ فرمایا الشباب، پہلی چیز ہے جوانی. تو جوانی ڈھلنے کے بعد واپس نہیں آتی. جوانی کی قدر جاننی ہے تو بوڑھوں سے پوچھو، جوانی کی قیمت جاننی ہے تو بزرگوں سے پوچھو. فرمایا جب تک جوانی ہے جو کر سکتا ہے کر لے. وہ دنیا بنانی ہو جوانی، آخرت بنانی ہو جوانی، جنت بنانی ہو جوانی، حوصلہ بھی ہے، ہمت
عفت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، تھکن نہیں ہے جوانی میں۔ فرمایا چلی گئی تو پھر آواز دے کر کہو گے یا لیت الشباب متى یعود، اے جوانی کب واپس آؤ گی؟ جوانی کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ رات نہیں ہے جو ایک بار ڈھل جائے اگلے دن پھر آ جائے، یہ دن نہیں جو غروب کر جائے پھر دوبارہ ابھر کے آ جائے۔ فرما نہیں، جوانی گئی تو پھر واپس نہیں آتی۔ یہ جو 15 سال سے لے کے 35 سال 40 سال کا پیریڈ ہے، جن لوگوں نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کی اسی پیریڈ میں، 40 کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا فیوچر بنانا، دنیا بنانا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بننا تھا اس ایج میں، انجینئر بننا تھا اس ایج میں، اچھی کھیتی باڑی کا کوئی ہاری کسان بننا تھا، زمیندار بننا تھا اسی ایج میں، اچھا مومن بننا ہے اسی ایج میں، کیونکہ اس ایج میں آپ کی بنیاد کھڑی کی جاتی ہے۔ دیکھو امام بارگاہ بن رہا ہے تو آپ نے پہلے کیا ڈالی ہیں؟ اب یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر جتنا بناتے جاؤ وہ سارا کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ بنیاد کچی ڈالی، اوپر کروڑوں بھی لگاؤ گے تو کیا ہو جائیں گے؟ نیچے گر جائیں گے۔ کہ بنیاد مضبوط کر، پھر بڑھاپے میں بھی کامیابی ہے، پھر آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا افسوس انسان کو ہوتا ہے گزرنے کے بعد، الشباب، وہ جوانی ہے۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں العافیہ، صحت بدن۔ صحت جانے کے بعد واپس نہیں آتی۔ اپنے جسم کی صحت کا خیال کرو۔ فرمایا اگر صحت کا خیال کرنا ہو تو کبھی کبھی بیماروں کے پاس جاؤ، تجھے احساس ہو کہ صحت کتنی بڑی نعمت خدا ہے۔ ہاں، شوگر کے مریضوں سے پوچھو جو بھی چینی نہیں کھا پاتے، بی پی کے مریضوں سے پوچھو جن کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، یہ نعمت خدا ہے کہ اللہ نے تجھے کیا دی ہے؟ صحت دی ہے۔ تو مولا فرماتے کئی چیزوں کا احساس کرنے کے لیے کئی جگہوں پہ جانا ضروری ہے۔ مولا جیسے فرما اگر زندگی کا نعمت کا احساس کرنا ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار قبرستان جایا کرو، تاکہ تجھے پتا چلے نعمت زندگی کیا ہے۔ صحت کا احساس کرنا ہے تو کبھی ہفتے میں ایک بار کسی ہاسپٹل جایا کرو، تاکہ مریضوں کو دیکھو، تجھے جو اللہ نے صحت دی اس کا کیا ہو؟ احساس ہو۔ فرمایا اگر اللہ کی دی ہوئی رزق اور روزی کا احساس کرنا ہے تو کبھی کبھی غریبوں کی جھوپڑیوں میں جایا کرو، تاکہ جو خدا نے تجھے گھر دیا ہے اس کا احساس کیا کرو۔ اور میں کہتا ہوں اگر نعمت ولایت کا احساس کرنا ہو تو کبھی کبھی نجف اور کربلا جایا کرو۔ خدا نے اتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے کہ آپ کسی ایرے غیرے کو ماننے والے نہیں ہو، علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہو، حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، جو ہدایت کے منارے، جن کے وجود میں حسن، جن کے اخلاق میں حسن، جن کی رفتار میں کشش، خدا نے ایسے امام آپ سب کو عطا کیے ہیں۔ اور فرمایا جب مجلسوں میں آؤ تو یہ مت سمجھو کہ مجلس کرانا تیرا کمال ہے، مجلس میں آنا تیرا کمال ہے، یہ بھی رزق ہے، وہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔